علیہ وسلم ہے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے تو رب کے سما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ تو آج کی گفتگو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج پاک ہے۔ بندے کا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ اپنے تمام معاملات سے بڑھ کر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، یعنی اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور سے محبت کرے تو پھر کامل ایمان ہوتا ہے۔ ورنہ جتنی ہی عبادات کر لیں، حتیٰ کہ روزے رکھ لیں، پوری زندگی جہاد کرتے رہیں، صدقات اور خیرات کرتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، سجدے کر کر کے پیشانی ورق کی مثل کر لیں، یعنی اتنی باریک ہو جائے گھس کر، پھر بھی ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہ جان لیا جائے۔ تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے کمالات، آپ کی خوبیاں اور آپ کے فضائل کا علم ہونا چاہیے، تب جا کر یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے، پھر وہ دل میں اترتا ہے، ادروائز نہیں۔ دنیا میں اگر کوئی آدمی سفر کرتا ہے تو اس سفر کے تذکرے اس کی پیچھے اولاد کرتی ہے، اس کے پیچھے بھائی کرتے ہیں، یعنی بڑے کے تذکرے چھوٹے کرتے ہیں، بڑے آدمی کے تذکرے چھوٹے لوگ کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان پر کہ جن کے سفر کے تذکرے جو ہیں وہ ذات کر رہی ہے جس کو فرشتے سجدہ کرتے ہیں، وہ ذات کر رہی ہے جس کو انبیاء علیہ السلام سجدہ کرتے ہیں، جس کو انسان سجدہ کرتے ہیں، لیکن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو یوں بیان فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ ذات پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس طرح بیان فرماتی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گی راتوں رات کے کچھ لمحے کے اندر اپنے محبوب بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو لے گی۔ کس کے لیے لے گی؟ فرمایا اسرا، سیر کرانے کے لیے لے گی۔ اور وہ ذات سیر کرانے کے لیے راتوں رات اپنے بندے کو لے گی، کہاں لے گی؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔
یہ پہلی سیر کا تذکرہ ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوئی، اور اس سے آگے کا سفر جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وہ بھی موجود ہے، حدیثوں میں بھی موجود ہے۔ تو یہ سیر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ذکر یہاں پر ہے۔ الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ وہ ذات اپنی برکتیں جو اس کے ارد گرد ہیں وہ اپنے محبوب کو دکھائے، جو اس مسجد کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں وہ اپنے محبوب کو دکھائے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اللہ عز و جل نے، یہ وہ ذات ہے جس کو فرشتے سجدہ کرتے ہیں، جس کو انبیاء علیہ السلام سجدہ کرتے ہیں، جس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، وہ ذات، وہ اعلیٰ اور عرفہ ذات، وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے یعنی سفر نامہ بیان فرما رہے ہیں، سفر کے تذکرے فرما رہے ہیں۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، میرے رب کے علاوہ میری حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اب اس میں معراج میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو بشریت کا چولا پہن کر آئے، بشر تشریف لائے، اور جب فرشتوں کی طرف دیکھا جائے تو نورانیت ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ گویا کہ تین قسمیں ہوگی، ایک ہے انسانیت، انسان ہونا، ایک ہے نورانیت یعنی نور ہونا، اور ایک ہے حقیقت جو رب جانتا ہے۔ اب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ حضور کیا ہیں؟ معراج پر کون گیا؟ معراج پر کون گیا؟ یہ بشر کے بس کی بات نہیں، یہ بات کو سمجھنا ہے، بات کو سمجھ کر دلوں میں اتارنا ہے کہ معراج پر کون گیا، حضور علیہ السلام کیا ہیں، معراج پر کون گیا؟ انسان گیا، معراج پر انسان گیا، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیا پھر معراج پر نور گیا؟ اور نور کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ اگر نور، ہم حضور علیہ السلام کو بشر مانتے ہیں لیکن اپنے جیسا نہیں، حضور علیہ السلام کو نور مانتے ہیں لیکن جبریل جیسا نور نہیں، کیونکہ جبریل علیہ السلام بھی رک گیا، وہ نور آگے نہ جا سکا، سدرۃ المنتہا پر رک گئے، آگے بڑھتے ہیں تو پر جل جاتے ہیں، پر جلتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، وہ نور بھی رک گیا۔ اب آگے کیا گیا؟ کہا کہ یہ حقیقت رب جانتا ہے، کتنے پردے ہیں کتنے نہیں، یہ حقیقتیں رب جانتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، میری حقیقت جو ہے وہ رب جانتا ہے۔ گویا کہ ابو بکر صدیق تو بھی نہیں جانتا، جو ساتھ ساتھ ہر لمحہ ہر وقت رہتے، سفر میں حضر میں ساتھ رہتے، فرمایا کہ تم بھی نہیں جان سکتے، یہ بتانے کا مقصد تھا، تم بھی نہیں جان سکتے، میری حقیقت تو رب جانتا ہے،
اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ بات آ گئی کہ انسان بھی معراج پر نہیں جا سکتا، اور نور یعنی جبریل علیہ السلام فرشتے جو ہیں وہ نور کے ہیں، وہ بھی سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے۔ اب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حضور حاضر ہوئے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میرے شانوں پر ہاتھ رکھا، شانوں پر ہاتھ رکھا، اور اس کی ٹھنڈک سینے میں محسوس ہوئی، سینے میں۔ تو یہ حقیقت اور ہے، یہ حقیقتیں ہیں جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری حقیقت کو رب جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ اب اللہ آیا پیارے محبوب کو لینے، اللہ ساتھ ساتھ ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ ہاتھوں سے پاک ہے، اللہ آنکھوں سے پاک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن رب فرما رہا ہے کہ میں ساتھ ساتھ تھا، میں نے سیر کرائی ہے۔ جبریل علیہ السلام کو تو وسیلہ بنایا ہے، وہ تو ان کو بھیجا ہے لینے کے لیے، لیکن لینے کون آیا ہے؟ وہ رب کی ذات آئی ہے، رب ساتھ ساتھ ہے، اپنے محبوب کو سیر کرا رہا ہے۔ اگر یہ نہ مانا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا، کہ رب فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی، کہا جائے کہ جبریل علیہ السلام نے سیر کرائی تو یہ الگ بات ہو جائے گی۔ تو اللہ عز و جل کی ذات جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہے، اور یہ چیزیں بیان کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری کی ساری حقیقتیں یہ انسانوں کے لیے تھی۔ اگر یہ نہ ہوتی، بیان نہ ہوتی، حدیثیں نہ بنتی، تو پھر یہ تذکرے نہ ہوتے، چرچے نہ ہوتے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے، لوگ تذکرے نہ کرتے، بس یہیں بند کر دیتے کہ حضور کو معراج ہوئی تھی، بس اسی پر بات ختم ہو جاتی۔ لیکن یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد تھا کہ میری امت پر سب کھل جائے، یہ میرے فضائل، میری عظمت، میری شان سب کھل جائے۔ معراج شریف کو، اس رات کو اللہ عز و جل نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ 70,000 فرشتوں کو لے جاؤ۔ اب 70,000 فرشتوں کی جماعت ہے، علماء لکھتے ہیں کہ ہر 70,000 کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے موجود تھے، یعنی یہ 70,000 جو جبریل علیہ السلام کو حکم دیا ان کو لیا جو سردار تھے، اور پھر ان کے آگے جو اور 70,000 انہوں نے اپنے ساتھ لیے، اور پورے قافلے کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے حاضر ہوئے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج رات کو کروائی گئی۔ اب اس میں بھی حکمتیں ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج رات کو کیوں کروائی؟ اگر دن کو کروائی جاتی تو حضرت ابو بکر صدیق بھی اس کو دیکھتے، ابو جہل بھی دیکھتے، تمام مکہ والے لوگ دیکھتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی شان کے ساتھ معراج پر جا رہے ہیں، تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت نکھر کر سامنے نہ آتی، صدیق کا لقب نہ ملتا، کیونکہ سب دیکھ لیتے کہ جا رہے ہیں، اور پھر اس پر انکار نہ ہوتا، ابو جہل انکار نہ کرتا، کفار مکہ انکار نہ کرتے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق نہ کرتے۔ تو آپ کی یہ شان بھی دکھانی تھی کہ رات کو آپ کو سیر کرائی۔ اور دوسری بات، دن میں گرمی ہے، رات میں سکون ہوتا ہے، اس لیے رات کا انتخاب فرمایا۔ اور تیسری بات، رات میں پردہ ہے اور دن میں عریانی ہے، لوگ واضح چل رہے ہیں، اور رات میں پردہ ہے، جو راز و نیاز کی باتیں ہیں وہ رات میں کی جاتی ہیں۔ اب اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ بھی راز و نیاز کی جو باتیں ہیں رات کے پچھلے پیر میں کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر کرتے ہیں، رب کے حضور جھک کر گڑ گڑاتے ہیں تو رات کو گڑ گڑاتے ہیں، کہ رب کے ساتھ رات کو رابطہ کرتے ہیں،
اور یہ رات اس لیے پردے کی رات ہے، اس لیے رات کا انتخاب فرمایا۔ اور دوسری بات، رات کو سفر کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ سفر، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سفر جو ہے وہ سنگڑ جاتا ہے، جلدی ہو جاتا ہے، آدمی سکون کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، تو اس لیے رات کا انتخاب فرمایا۔ علامہ معین الدین نے اس پر یعنی اس کی حکمتیں بیان فرمائی، اور علامہ راضی علیہ رحمہ نے تو اس پر قلم ہی توڑ دیا کہ اس کی حکمتیں ہی نہیں مجھ سے لکھی جاتی، بے شمار حکمتیں لکھ کر بعد میں کہا اب تو میرے پاس اتنی ہمت ہی نہیں رہی کہ میں اس کو لکھ پاؤں، حکمتیں تو اور بھی ہیں لیکن میرے پاس یہ طاقت نہیں رہی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کو اللہ عز و جل نے سیر فرمائی، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، جو سگی بہن، ان کے گھر سے، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سوتے نہیں تھے، اللہ کی عبادت کثرت سے کرتے، سوتے نہیں تھے۔ تو رب بھی فرماتا ہے محبوب تھوڑا سا سو لیں، آرام کر لیں، تھوڑا سا آرام کر لیں، لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے نہیں تھے۔ لیکن اس رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہوئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سوتے تو اپنے پاؤں کو سیدھا کر کے نہیں سوتے تھے، یعنی ٹانگیں جو ہیں آگے کر کے نہیں سوتے تھے، بالکل پیچھے کر کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوتے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاؤں مبارک جو ہے وہ سیدھے کر کے سوتے ہوں، بالکل سیدھے سوتے ہوں۔ لیکن اس رات، معراج کی رات، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں مبارک کو سیدھا کر کے سوئے کہ جبریل آئیں گے، مجھے اٹھائیں گے، اور وہ کیسے اٹھائیں گے یہ سب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا۔ یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا۔ یہ کہا جائے نا کہ اچانک یہ کام ہو گیا، اللہ عز و جل نے اچانک یہ پیغام بھیجا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پر بلا لیا، نہیں، یہ اچانک نہیں ہوا۔ رب کائنات نے تو پہلے ہی آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے، آپ کی ظاہری پیدائش ہونے سے پہلے، بلکہ بعض نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے رب کائنات نے حکم فرما دیا تھا کہ تیاری کرو، ایک محبوب آئے گا اور رات کے وقت آئے گا، اس کے امامے کی تیاری کرو، اس کا امامہ جو ہے وہ تیار فرماؤ۔ اور آپ کا وہ امامہ لایا گیا جو اس وقت تیار کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل آتے ہیں، آپ کو آپ کے قدموں پر بوسہ دیتے ہیں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، اور پھر وہ آگے جانے کا سفر جو ہے وہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیار ہوتے ہیں، تمام مختلف علماء نے جو لکھا ہے اس کو ایک طرف رکھتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تیار ہو کر سواری پر آتے ہیں تو آپ ٹھہر جاتے ہیں۔ یہاں پر امت کا خیال آتا ہے، امت کا خیال آتا ہے، یہ وہ امت ہے جو اختلاف میں پڑی ہوئی ہے۔ اس کا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آتا ہے کہ میری گناہگار امت کا کیا بنے گا، میرے اوپر اتنے انوار و تجلیات ہو رہی ہیں، میرے اوپر اتنا رب کے احسانات ہو رہے ہیں، اب میری امت کا کیا بنے گا، گناہگار امت کا کیا بنے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آئے، فوراً جبریل نے پوچھ لیا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری امت کا، مجھے خیال آیا کہ میری گناہگار امت کا کیا بنے گا، تو رب کائنات کی طرف سے بھی پیغام آ گیا کہ آپ کی امت کو بھی بخش دیا جائے گا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرماتے ہیں۔ پہلا سفر جو ہے، پہلا سٹاپ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، نہیں، پہلا سٹاپ جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کا مزار اقدس جو ہے وہاں پر ہوا۔ یہ سواری براق تھی، اس وقت تو بجلی کا تصور بھی نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی وہاں پر قدم رکھتی تھی، اتنی تیز رفتار سواری۔ ہم کسی بس میں سفر کریں، ٹرین میں سفر کریں تو باہر اگر منہ نکالیں تو اتنی ہوا پڑتی ہے کہ بندہ آنکھیں نہیں کھول سکتا، لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سفر کر رہے ہیں تو ہر چیز کا نظارہ کر رہے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ پہنچی سواری تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اترو یہاں پر نماز پڑھیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، ساتھ پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا کہ یہ جگہ جو ہے یہ مدینہ طیبہ ہوگی، آپ کی ہجرت گاہ ہوگی۔ اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری چل پڑی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر اتریے، نماز پڑھیے۔ نماز پڑھی 2 رکعت۔ فرمایا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام جہاں پر نماز پڑھی ہے، عبادت کی ہے، یہ طور سینہ ہے۔ اب دیکھیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر نماز پڑھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ کے گزر گئے ہیں۔ اس جگہ کا تعلق جو ہے، اس جگہ کا ربط جو ہے، اس کی نسبت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، اس لیے یہاں پر نماز پڑھیے۔ پھر یہاں سے آگے گزرے، پھر چلتے چلتے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اتریے، نماز پڑھیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جگہ جو ہے یہ ولادت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ اور پھر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر چلتے گئے اور ایک بڑھیا آگے سے اس نے آواز دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی طرف توجہ نہیں کرنی، حضور نے توجہ نہیں فرمائی۔ پھر آگے ایک آگ والا اس نے آپ کو بلایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ نہیں کی۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے بلایا، پھر اور آیا بلایا، جبریل علیہ السلام نے بعد میں بتایا حضور یہ جو آدمی، یہ جو پہلے عورت تھی بڑھیا، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت دنیا میں غرق ہو جاتی، دنیا کے اندر رہ جاتی۔ آپ جانیے یہ دنیا ایسی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، دنیا بوڑھی ہو چکی ہے جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں۔ اس کے پیچھے فرعون بھی لگا، حماد بھی لگا، تمام کفار لگے، لیکن اے ایمان والو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ اس سے بچو، تو اس سے بچنا چاہیے۔ فرمایا کہ اگر آگ والے کی طرف توجہ کر لیتے تو آپ کی امت جو ہے وہ مجوسی ہو جاتی۔ اگر آپ دوسرا آدمی جو آپ کو نظر آ رہا تھا صلیب والا، اگر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی۔ اگر آپ دوسرے 30 آدمی کی طرف توجہ کرتے تو آپ کی امت جو ہے وہ یہودی ہو جاتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سفر کیا اور پھر آخر کر بیت المقدس پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے پتھر میں ایسے انگلی لگائی اور سوراخ ہوا، سواری باندھ دی گیا۔ یہاں پر سوچنے کی بات ہے، سواری باندھنے کی کوئی ضرورت تھی؟ وہ براق جو آپ کی تابع داری کرے، وہ براق جس کی چاہت یہ ہو کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سوار ہوں، اور وہ براق جس کی چاہت یہ ہو کہ قیامت کے روز جو سواریاں ملنی ہیں، حضور نے جس سواری کو پسند کرنا ہے وہ سواری میں ہی ہوں۔ اور یہ بھی عرض کرتے ہیں جبریل علیہ السلام سے کہ میری سفارش کر دو کہ حضور اس دن مجھے ہی پسند فرمائیں، میری سفارش کر دو، کیونکہ آج انوار و تجلیات ہو رہی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سفارش کر دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وعدہ بھی فرما لیا۔ اب اس براق کو جانے کی ضرورت تھی؟ کہیں دوڑنے کی ضرورت تھی؟ بھاگنے کی ضرورت تھی؟ نہیں، یہ بتانا تھا کہ یہ اس کام کو ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ لوگوں اپنی سواریوں کو باندھا کرو۔ یہ امت کے لیے ایک تبلیغ تھی، یہ امت کو سمجھانا تھا کہ اپنی سواریوں کو ایسے باندھا کرو جس طرح جبریل علیہ السلام نے یہاں پر سواری باندھی ہے۔ اور پھر مسجد میں گئے
اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی۔ انشاءاللہ آگے کا ذکر جو ہے وہ اگلے جمعے پر ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔